السلام علیکم۔ ایک نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے والدین میں ہائی بلڈ پریشر ہے، تو کیا مجھے بھی امکان ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا؟ تو میں نے انہیں کہا بالکل، یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک فیکٹر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جینیٹیکلی ڈیٹرمنڈ، یعنی وہ چیز جو والدین سے بچوں میں آتی ہے۔ تو اگر آپ کے والدین کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ کو اپنے بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ کہیں یہ آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ بڑھتا تو نہیں رہتا، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کو ہم کہتے ہیں خاموش قاتل۔ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی اور یہ اتنی خاموشی کے ساتھ بڑھتا ہے اور اتنی خاموشی کے ساتھ یہ ہمارے جسم کے ان حصوں کو ڈیمیج کرتا ہے جنہیں ہم وائٹل آرگنز کہتے ہیں۔ کہاں پہ حملہ کرتا ہے؟ یہ دماغ پہ، دل پہ، آنکھوں پہ، گردوں پہ اور ٹانگوں پہ، ٹانگوں کی نالیوں پر، یعنی جہاں جہاں نالیاں ہیں یہ وہاں پر حملہ کر دیتا ہے۔ دماغ میں اور دل، یہاں جو بڑی نالیاں ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، آنکھیں اور گردے، ان میں چھوٹی نالیاں جنہیں ہم مائکرو ویسلز کہتے ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں۔ اسی طرح ٹانگوں میں بھی بڑی نالیاں انوالو ہوتی ہیں۔ پھر یہ نوجوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں سے بچا سکتا ہوں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ایک تو آپ اپنے وزن پہ نگاہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ آپ کی خوراک میں نمک کا استعمال کم ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں کوشش کریں کہ چائے کا چمچ جو چھوٹا والا ہوتا ہے وہ آپ پون چمچ استعمال کریں 24 گھنٹے میں نمک، اور وہ بھی کون سا؟ جو لاہوری نمک ہوتا ہے، جو کھیوڑا کی کانوں سے نکلتا ہے، جسے پنک سالٹ بھی کہتے ہیں۔ بازار میں ملنے والے جتنے بھی نمک آج کل اویلیبل ہیں ان میں آیوڈین ملی ہوتی ہے۔ آیوڈائز سالٹ ان علاقوں کے لیے اچھا ہوتا ہے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، جہاں پہ زمین جب بارش آتی ہے تو مٹی بہہ جاتی ہے، اور ان علاقوں میں آیوڈین کی کمی کی وجہ سے جب فصلیں پیدا ہوتی ہیں تو ان میں آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے، ورنہ میدانی علاقوں میں رہنے والے افراد میں عام طور پہ آیوڈین کی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ اپنی خوراک میں سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کریں۔ اپنے وزن کو نہیں بڑھنے دینا، آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ خوراک آپ نے کھانی ہے جس میں چکنائی کم سے کم ہو۔ اب چکنائی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو جم جاتی ہے روم ایئر پہ، جیسے مکھن ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا۔ ایک وہ چکنائی جس میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح بنولے کا تیل، سورج مکھی کا تیل، اور ایک وہ چکنائی یا وہ تیل جس کے اندر مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ زیادہ ہوتے ہیں، جیسے زیتون کا تیل یا کینولا۔ زیتون کے پھل کے بارے میں کبھی ایک الگ سے ویلاگ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پھل میں کتنی شفا رکھی ہے، اس درخت کے پتوں میں کتنی شفا رکھی ہے، اس درخت کے پھل کے تیل میں کتنی شفا رکھی ہے۔ 6000 برس پرانا یہ درخت، بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں تاریخ میں کہ یہ 8000 برس پرانا درخت ہے، جو کہاں پایا جاتا ہے، کن علاقوں میں پایا جاتا ہے؟ میڈیٹرینین کے علاقوں میں، بحر اوقیانوس کی پٹی کے ساتھ ساتھ، جس طرح یونان ہے۔ یعنی ان علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں دل کے امراض یوں کم ہوتے ہیں کہ ان کی خوراک بہت سادہ ہے۔ ان کی خوراک میں زیتون ہے، ان کی خوراک میں سبزیاں ہیں، ان کی خوراک میں پھل ہیں، ان کی خوراک میں مچھلی ہے۔ پھر کوشش کریں کہ ہماری خوراک میں بازار کے بنے ہوئے کھانے کم سے کم ہوں۔ فزی ڈرنکس، کولاز، ان کو بھی ہمیں کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آپ لوگوں نے تمباکو نوشی نہیں کرنی۔ یاد رکھیں، تمباکو کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، سگار ہو، پان ہو، پان میں لوگ تمباکو ڈال کے کھاتے ہیں، یا الیکٹرانک سگریٹ ہو، پائپ ہو، یا نسوار، یہ سب چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ الکوہل کا استعمال بہت نقصان دہ ہے۔ پھر ہیش، چرس بہت نقصان دہ ہے دل کی دھڑکن کے لیے، دل کی صحت کے لیے۔ وقتی طور پر
چرس استعمال کرنے والوں میں طاقت آتی ہے، لیکن اس کے آنے والے دنوں میں بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی کمپنی اچھی رکھیں، دوستوں کو بھی آپ مشورہ دیں کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہیں، اور کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا۔ ہمیشہ آدھا پیٹ کھانا کھائیں، کھانے کو بہت آہستہ آہستہ کھائیں۔ جتنا چبا چبا کے کھانا کھائیں گے آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ پھر آپ اپنے بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھیں، اپنے فیملی فزیشین کو وزٹ کریں، ان سے جا کے اپنا بی پی چیک کرواتے رہیں ہر 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد، اور ٹانگوں کا بی پی لازمی چیک کروائیں، کیونکہ جس طرح دونوں بازوؤں کا بی پی اس کی اہمیت ہے، اسی طرح ٹانگوں کے بلڈ پریشر کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ایک بیماری جس کو ہم کہتے ہیں کوآکٹیشن آف ایورٹا، جس میں بڑی شریان تنگ ہو جاتی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، یہ پیدائشی بیماری ہوتی ہے۔ بازوؤں کا پریشر زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں ٹانگوں کا پریشر بہت کم ہوتا ہے، اور اگر بچپن میں ہی اس بیماری کی تشخیص کر لی جائے تو آنے والی پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ پانی آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھلوں کو کوشش کریں کہ آپ را فارم میں کھائیں، پھل چھلکے سمیت کھائیں دھونے کے بعد، جس طرح سیب ہے، سیب کو چھلکے سمیت کھائیں۔ ایک پھل ہوتا ہے جس کو جیپنیز پھل یہاں پہ اکثر لوگ جانتے ہیں، وہ دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ میں آپ تمام نوجوانوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کی صحت بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں ہم 20 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں لوگوں میں مسائل دیکھ رہے ہیں، دل کی بیماریاں دیکھ رہے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کے والدین میں یا آپ کے بہن بھائیوں میں یا آپ کے خاندان میں ہائی بلڈ پریشر موجود ہے، دل کی بیماری موجود ہے، تو آپ اپنی صحت کا خود خیال کریں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال کیجیے۔ السلام علیکم۔